بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے گھرانے اچھی بہوؤں سے خالی ہوتے جا رہے ہیں تو اس کی بہت سی وجوہات کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے اچھی کا حشر دیکھ کر دوسری بری بننا پسند کرتی ہے۔ بے شک والدین کی دی ہوئی آزادی آپ کے لیے امانت ہے، اس میں کبھی خیانت نہ کیجیے گا۔ یہ دنیا عجیب ہے، لوگوں کے پاس آپ کے بارے میں کہنے کو خوبصورت باتیں ہیں لیکن آپ کو پہلے مرنا ہوگا۔ کچھ لوگ تمہارے جواب کے قابل نہیں ہوتے اس لیے کہ ان کے سامنے خاموش رہو، انہیں یقین کرنے دو کہ وہ جیت گئے ہیں۔ اے میرے مالک، میرے پیارے اللہ پاک، آپ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یا اللہ، میں مشکلات میں گھری ہوں، میں بے یار و مددگار ہوں۔ اے اللہ پاک، تجھے تیری خدائی کا واسطہ میری ہر پریشانی اور تکلیف آسان فرما دے، آمین۔ اپنی ماں کو مت بتائیں کہ آپ کو کس چیز سے دکھ ہوا ہے کیونکہ پھر وہ آپ سے دوگنا دکھی ہو جائیں گی۔ اگر ماں سلامت ہے تو لکھو الحمدللہ۔ دکھ اس بات کا ہے اے میرے یوسف اور یعقوب کے خالق، وہ لوگ بھی بچھڑے جو بچھڑنے کے نہیں تھے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ کسی درخت کو آپ اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر سوکھنے کے لیے پھینک کر چلے جائیں اور کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ اس کے پاس جا کر اسے پانی دینے لگ جائیں اس نیت سے کہ وہ پہلے کی طرح تر و تازہ ہو جائے تو وہ یہ نہیں ہوگا۔ انسانی دل بھی ایسے ہی ہیں، اگر وہ ایک بار بجھ جائے تو دوبارہ نہیں کھلتے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ رزق ہمیشہ پیسہ نہیں ہوتا، رزق ایک نیک صالح شریک حیات بھی ہے جو آپ کا پوری عمر خیال رکھے۔ اللہ پاک سب کو اچھا نصیب کرے، آمین۔ دل چہرہ سے کئی زیادہ دلکش ہوا کرتے ہیں۔ ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مت سوچو کہ کب ملے گا بلکہ یقین رکھو کہ ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ ہمارے لہجے کی کرواہٹ ہمیشہ ہماری اکر نہیں ہوتی بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہم نوکری کے لالچ میں ہزاروں کتابیں پڑھ لیتے ہیں مگر جنت کے لالچ میں ہم سے قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو کمنٹ میں الحمدللہ لکھیں۔ ماں جنت کا دوسرا نام ماں ہے۔ پروردگار میرے ماں کے ساتھ تمام ماؤں کی لمبی عمر عطا فرما۔ اخلاق کے اعلیٰ پیمانوں میں سے ایک یہ ہے جو شخص آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو آپ اس کے لیے اچھے گمان پر شرمندہ نہ ہونے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہے، بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اگر بات ضروری ہے تو انسان بھول جاؤ اور انسان ضروری ہے تو بات بھول جاؤ۔ میری ماں اتنی پڑھی لکھی تو نہیں لیکن جب میں پریشان ہوتا ہوں تو وہ میرا چہرہ پڑھ لیتی ہے۔ ہمارا اچھا وقت دنیا کو بتاتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارا برا وقت ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو اہل جنت سے ہے، اگر وہ جہنمی ہے تو پھر وہ اہل جہنم میں سے ہے۔ کھانے کے بعد اپنی ماں، بیوی، بہن کو ایک نیک لفظ بولو تاکہ انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اونٹ اور گائے کو چارہ فراہم کر رہی ہو۔ اور ماں باپ کے قرض ایسے ہوتے ہیں جو چاہ کر بھی ادا نہیں کیے جا سکتے۔ رب کے بعد یہ سہولت صرف ماں باپ دیتا ہے، خطائیں دیکھ کر نہ رزق روکتا ہے نہ محبت چھوڑتا ہے۔ قدرت کا ایک انوکھا اصول ہے کہ جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پر پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں، اعمال کے نتائج ہوتے ہیں اور وہ بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تہجد کے وقت اگر آنکھ کھل جائے تو سمجھ جاؤ بلاوا عرش سے آیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ باپ زندگی میں بادشاہی پیسوں سے نہیں بلکہ باپ کے سائے سے ملتی ہے۔ پھر یوں ہوا کہ ہم نے سجدے میں سر رکھ کر یہ کہہ دیا یا اللہ جیسی آپ کی مرضی، ایسے محبوب کا انتخاب کرو جو تمہیں یوں دیکھے جیسے تم کوئی معجزہ ہو۔ ماں کی دعا اولاد کو خاک سے سونا بنا دیتی ہے۔ بے شک کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کرنا ہی پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے رحم و محبت کے سائے دراز کرو کیونکہ جدائی بہرحال اٹل اور یقینی ہے۔ اللہ کو پسند نہیں کہ آپ لوگوں کے پیچھے خوار ہو اور اللہ کو بھول جائیں، اس لیے لوگوں سے بے نیاز کرنے کے لیے اللہ اپنے بندوں کو لوگوں کے ہاتھوں توڑتا ہے اور پھر خود سے جوڑ دیتا ہے کیونکہ جب دل پر لگتی ہے تبھی تو دل اللہ سے لگتا ہے۔ پیسے کے پیچھے بھاگتی ہوئی عورت اور بدلتے ہوئے شوقین مرد کبھی کسی کے نہیں ہوتے۔ اے خدا رحم فرما ان دلوں پر جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اللہ اس کے ہر آنسو کے بدلے بہتر سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اے اداس روح مسکراؤ کہ تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے، اور پھر وقت آخر ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہمارے خواہشوں سے بہتر ہے۔ اگر تم اپنی پوری کوشش کے باوجود اجالا نہیں لا سکتے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم نے اندھیروں سے صلح کر لی ہے۔ میں نے تمام برے حالات اکیلے گزارے ہیں سو میں رب کے سوا کسی کا شکر گزار نہیں۔ ایک عورت کے لیے بدترین آزمائش پتہ ہے کیا ہے؟ ایک عورت کے لیے سب سے بدترین آزمائش لاپرواہ شوہر کی صورت میں سامنے آتی ہے جس کا شوہر اس کو چھوڑ کر پوری دنیا کی پرواہ کرے۔ وہ شوہر جو اس کا سہارا ہونا چاہیے وہی اس کی آزمائش بن جاتا ہے اور یہی چیز عورت کو تھکا دیتی ہے۔ رشتوں میں بڑھتی ہوئی نفرت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل لوگ غیر لوگوں کو اپنا بنانے میں اور اپنوں کو نظر انداز کرنے میں مصروف ہیں۔ جب ماں کہتی ہے تم سے کوئی مجھ جیسی محبت نہیں کرے گا تو اس بات پر یقین کر لو اللہ آپ کو ایسا پاکیزہ مہربان اور خوبصورت نصیب عطا فرمائے جو ہر روز آپ کے دل کو مسکرا دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہے، بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے حق میں جو لکھا ہے وہ اتنا حسین ہے کہ تم دعا میں بھی نہیں مانگ سکتے۔ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور یہ محبت ہمیشہ قائم رہے گی انشاءاللہ۔ جب تم میرے ساتھ نہ ہو تو ساری دنیا قبرستان جیسی لگتی ہے۔ جب تم اللہ سے مانگو تو یہ بھی مانگو کہ اللہ ان چیزوں سے تمہارا امتحان نہ لے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ غلط جگہ پر اگر آپ اپنا بہترین بھی پیش کر دیں تب بھی وہ کافی نہیں ہوگا، جبکہ صحیح جگہ پر آپ کا صرف موجود ہونا بھی قابل تعریف ہوتا ہے۔ ماں باپ کا مقام اگر اولاد اپنے جسم کی چمڑی اتار کر اس کی چپل بنا کر ماں باپ کو پہنائے تب بھی اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔
اذیت ناک ہوتے ہیں وہ لمحات جب ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔